Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آج میں جس موضوع کے اوپر لائف سکلز کے سننے والوں سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے ملک میں آنے والا پانی کا مسئلہ۔ پاکستان کی آزادی کے بعد جو یہاں پر پانی کی مقدار اویلیبل تھی وہ تھی 5600 کیوبک میٹر پر پرسن پر ایئر۔ اس وقت کے حساب سے پانی کی مقدار کافی اچھی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مقدار کم ہوتی گئی۔ نارملی جن ممالک میں یہ مقدار 1700 کیوبک میٹر پر پرسن پر ایئر سے کم ہو جاتی ہے تو ان کو ہم لوگ واٹر اسکیرسٹی کنٹری کہتے ہیں، یعنی جہاں پر پانی کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ آگے جاتے ہوئے جہاں پر یہ مقدار 1000 کیوبک میٹر پر پرسن پر ایئر سے بھی کم ہو جاتی ہے تو ان کو ہم لوگ واٹر اسٹریس کنٹری کہتے ہیں، جہاں پر پانی انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ نہایت بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ مقدار 1000 سے بھی کم ہو کر تقریباً 500 یا 600 کیوبک میٹر پر پرسن پر ایئر تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمارے ملک میں جو پانی کا استعمال ہے یہ انتہائی توجہ طلب ہو چکا ہے۔ آج میری اس بات کے اوپر انتہائی شدت کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں لیک آف گورننس کی وجہ سے اور لیک آف مینجمنٹ کی وجہ سے جدھر باقی اتنے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں ادھر ہم لوگ پانی کے مسائل کو بھی شدید گھمبیر بنا چکے ہیں۔ اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھیں جو پاکستان کے صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کراچی میں کیا تھا، اس کے حساب سے ہمارے حصے میں تقریباً 80 ملین ایکڑ فیٹ پانی آیا تھا، جبکہ بھارت کے حصے میں صرف 33 ملین ایکڑ فیٹ پانی آیا تھا۔ ہمارے حصے کا پانی آپ ان کے حصے کے پانی سے حساب لگائیں کافی زیادہ تھا۔ ہم نے ان پانی کے ساتھ کیا کیا اور بھارت نے ان پانی کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے اس کے اوپر ڈیم لگائے، اپنے ملک کے توانائی کے مسائل حل کیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس پانی کو سنبھالنے میں شدید طرح سے پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، جسٹ بیکاز آف لیک آف گورننس اینڈ لیک آف مینجمنٹ۔ اب ہمیں جو مستقبل میں مسائل فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے پاس باقی وسائل ہیں جن کو ہم معدنیات کے وسائل کہتے ہیں یا اور قسم کے ہمارے پاس ایسڈز ہیں، ان میں ایک سب سے بڑا ایسڈ ہمارا پانی کا ہے۔ ہم لوگ جب اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ اپنے گاڑیوں کو پائپ لگا کر پانی سے دھو رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا پانی جو ہے یہ پانی کا ضیاع ہے۔ مزید بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے 10 میں سے 9 گلاس یعنی آلموسٹ 90% پانی جو ہے وہ ہمارا کنٹیمنیٹڈ ہو چکا ہے۔ صرف 10% یعنی 10 میں سے 1 گلاس وہ میٹھا پانی ہے جو ہمارا پانی پینے جوگے ہے، یہ ہمارے مختلف قسم کے کوکنگ وغیرہ میں وہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اب اس پانی کا اتنا بے دریغ استعمال ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم مستقبل میں اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ مزید اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سولر انرجی کے نام سے جو ٹیوب ویلز بنائے گئے ہیں، ہمارے زمیندار بھائی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم لوگوں نے تو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اس کے اوپر ہماری بجلی کا بل بھی نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ پانی نکالتے رہتے ہیں، وہ ٹیوب ویل چلتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا اس پانی کی جو ٹیبل ہے، واٹر ٹیبل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی سمپل فلسفی ہے۔ اگر ہم اپنے موبائل فون کو دیکھیں تو اگر ہم اس کی چارجنگ اور اس کا استعمال ایک رفتار سے نہ کریں، یعنی چارجنگ ہم بند کر دیں یا سلو کریں اور اس کا استعمال ہم زیادہ کر دیں تو کچھ ٹائم کے بعد وہ موبائل ڈیڈ ہو جائے گا۔ یہی مثال ہماری اس کائنات اور ہماری اس زمین کی ہے کہ جس رفتار کے ساتھ اس کی ہمیں چارجنگ کرنی چاہیے تھی اس رفتار سے بدقسمتی سے اس کی چارجنگ نہیں ہوئی۔ اس کی چارجنگ کے لیے ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تھے، ہمیں ویٹ ایریاز بنانے چاہیے تھے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے موسم دیے ہیں، بارشیں کافی زیادہ ہیں، ہمیں اس بارش کے پانی کو کہیں پر محفوظ بنانا چاہیے تھا۔ ہمارے دریاؤں کے اندر ہمارے پختونخوا میں اسپیشلی جو پانی بہہ رہا ہے اس پانی کو ہمیں محفوظ بنانا چاہیے تھا۔ ہم اس پانی کو محفوظ بنانے میں شدید طرح سے ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو چارجنگ ہے زمین کی
جس کو ہم لوگ ایک طرح سے اس کی کیپیسٹی انہانسمنٹ ان ٹرمز آف واٹر ٹیبل کہہ سکتے ہیں، وہ اس رفتار سے نہیں ہو رہی جس رفتار سے ہم اس سے پانی نکال رہے ہیں۔ لہٰذا میری لائف سکلز کے تمام سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں اور اس کو ایک جہاد کی نظر سے دیکھیں۔ یہ ایک عبادت ہے، ہماری آنے والی نسلوں کا یہ ہم پر حق ہے کہ ان کو ہم اس کرۂ ارض کو، اس زمین کو اور اس پانی کو ایک بہتر انداز میں چھوڑ سکیں جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔